الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون وقال عليه الصلاة والسلام إذا تاب العبد أنسى الله الحفظ ذنوبه وأنسى ذلك جوارحه ومعالمه من الأرض حتى يلقى الله وليس عليه شاهد من الله بذنب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھیں. بزرگان محترم، حضرات علماء کرام، معزز سامعین اور ہمارے دینی بھائیوں، الحمدللہ ابھی آپ حضرات نے اجتماعی اعتبار سے ذکر اللہ کی مجلس کا اہتمام فرمایا. حق تعالی شانہ اس کے برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور دوام کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ اس عمل کو کرنے کی ہمیں ہمیشہ توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی چند چھوٹی آیات اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی 2 حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے، جس میں توبہ کا مضمون ہے. توبہ کی بڑی اہمیت ہے اور توبہ کے بڑے برکات ہیں. توبہ کسے کہتے ہیں، توبہ کیوں ضروری ہے اور اس کی اہمیت اور اس کے برکات کیا ہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے مکمل طریقے سے بات واضح ہو جائے گی. جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے
اس میں اللہ جل شانہ نے صیغ امر کے ساتھ سارے ایمان والوں سے خطاب فرمایا، اور وہ بھی جمع کا صیغہ۔ اور جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے، توبہ کا امر جو فرمایا اللہ جل شانہ نے سارے ایمان والوں سے، اور پھر یہ ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ نے کہ یہ اگر توبہ کا اہتمام کیا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ سب کے سب دنیا کے اندر بھی کامیابی حاصل کریں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی حاصل کریں گے۔ گویا یہ توبہ جو ہے یہ نسخہ فلاح ہے، فلاح دنیا بھی ہے اور فلاح آخرت بھی ہے۔ تو اس توبہ کے ذریعے سے ہمیں دنیا میں کامیابی مل جائے اور آخرت کے اندر بھی ہمیں فوز اور کامرانی حاصل ہو جائے، یہ بڑی نعمت ہے۔ یہ سارے حضرات انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، سارے حضرات صحابہ کا یہ معمول ہے، جتنے بھی ہمارے اکابر و اتقیاء گزرے ہیں اور موجود ہیں، الحمدللہ ان کا یہ عمل ہے توبہ کا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، تم سب کے سب توبہ کا اہتمام کرو۔ اور کیوں اہتمام کرو؟ اس کے ثمرات کو، اس کے برکات کو اللہ نے بیان فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ کامیابی کا نسخہ ہے توبہ۔ تفلحون کی تفسیر صاحب جلالین نے جگہ جگہ پڑھانے والے جانتے ہیں، جو تفسیر کی ہے انہوں نے، صاحب جلالین نے، اے تفوزون فی الدنیا والآخرہ، یعنی دنیا میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ اور تمہیں آخرت کے اندر بھی فلاح حاصل ہو جائے۔ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی کا نسخہ اللہ جل شانہ نے توبہ کی شکل میں دیا ہے۔ توبہ کیوں ضروری ہے؟ توبہ کے کیا برکات ہیں؟ دو برکات کو تو اللہ جل شانہ نے خود بیان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ دو نفع اور دو برکت کو اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا۔ تم توبہ کرو، اور توبہ بھی توبہ نصوح کرو۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے التوبہ مثل الحوبہ، توبہ حوبہ کی مثل ہے، یعنی جو ہمارا جرم ہے، جو ہمارا قصور ہے، ہمارے اندر جو کمزوریاں اور برائیاں اور گندگیاں ہیں،
جیسا قصور ہو ویسی توبہ، جیسا گناہ ہو ویسا توبہ۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ توبہ جو ہمارے لیے اللہ نے مقدر فرمایا ہے ہمارے گناہوں کو دھلنے کے لیے، ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے، جس کو اللہ نے خود بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم سب کے سب توبہ نصوح کا اہتمام کرو۔ پہلے یہ جان لیجیے کہ توبہ نصوح ہے کیا چیز۔ توبہ نصوح کا جو معنی ہے اور مفہوم ہے اور مطلب ہے سچی پکی توبہ، اصلی توبہ۔ سچی پکی توبہ یہ نہیں کہ صاحب توبہ تو ہم کر رہے ہیں اور توبہ کے باوجود ہماری آنکھ سے خطا ہو رہا ہو، توبہ تو کر رہے ہیں، زبان سے گناہوں کا صدور ہو رہا ہو، توبہ تو کر رہے ہیں، جو کمزوریاں تھیں وہ کمزوریاں ہمارے اندر باقی ہیں، اس کا نام توبہ نہیں۔ توبہ بلب صبح برکف دل پر از ذوق گناہ، معصیت را خندمی آید بر استغفار ما۔ توبہ بلب صبح برکف دل پر از ذوق گناہ، معصیت را خندمی آید بر استغفار ما۔ زبان پر تو توبہ ہو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم اغفر لی، اور ہاتھ میں تسبیح کے دانے بھی ہوں، سبحان اللہ پڑھ رہے ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہوں، تسبیحات پڑھ رہے ہوں، استغفار پڑھ رہے ہوں، مگر دل میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ہمارے باطن کے اندر جو خرابی ہے، ہمارے اندر جو خرابی ہے اور برائی ہے اور گندگی ہے وہ بحال ہے، وہ موجود ہے۔ یہ بھی ہم گناہ کریں گے اور یہ بھی ہم گناہ کریں گے، یہ بھی گناہ کر بھی رہا، توبہ بھی کر رہا، گناہوں سے بچ نہیں رہا، اس کا نام توبہ نہیں۔ فرمایا ایسی توبہ جو ہے جس توبہ کے اثرات اور جس توبہ کے اندر خوبی اور کمال نہ ہو، اس کے اچھے اثرات نہ ہو، ایسی معصیت کو ہمارے استغفار پر ہنسی آتی کہ یہ کون استغفار، یہ کون توبہ ہے کہ صاحب آپ توبہ بھی کر رہے ہو اور گناہ کو بھی نہیں چھوڑ رہے، توبہ کر رہے ہو برائی کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہو، گندگی کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہو، جو کمزوری ہمارے اندر تھی وہ کمزوری رہے، پھر توبہ کیا ہے؟ بات سمجھ میں رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ارے سمجھ رہے ہو نا؟ اسی لیے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے توبہ کیا ہے، توبہ نصوح کیا ہے۔ توبہ نصوح کی کیا تعریف؟ فرمایا الندم بالقلب والاستغفار باللسان والاقلاع بالبدن والازمار على ان لا يعود اليها ابدا، او كما جاء في تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ غور سے سنو بھائی، دل میں اذان کا جواب دیتے رہو، وہ تو ہوتے ہی رہے گا، آج ابھی یہاں کبھی وہاں اذان ہوتی رہے گی، مجھے بات پوری کرنے دو انشاءاللہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جو توبہ کی تفسیر کی ہے فرمایا الندم بالقلب، ہمارا دل جو ہے گناہوں پر نادم ہو، دل کے اندر پشیمانی ہو، گناہ کرنے کے بعد جرم کا احساس ہو، قصور کا احساس ہو، کمزوری کا احساس ہو، میں نے کیا کر لیا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے۔
مجھے یہ عمل بد نہیں کرنا چاہیے. توبہ کی تعریف ہی کی ہے. توبہ ہی ندامت، توبہ نام ہی ہے ندامت کا، شرمندگی ہونے کا، پشیمہ ہونے کا. اس لیے الندم بالقلب، توبہ کی تعریف، توبہ نصوح کی تعریف یہی ہے کہ دل ہمارا نادم ہو جائے، دل کے اندر پشیمہ، گناہ کا اعتراف، گناہ کا اقرار کہ صاحب ہم سے یہ گناہ ہو گیا، گناہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک چیز تو توبہ کے اندر یہ ہے کہ ہمارا دل جو ہے نادم ہو، پشیماں ہو. اور دوسری چیز فرمایا والاقلاع والاستغفار باللسان، زبان سے کلمات استغفار پڑھتے رہے استحضار کے ساتھ. جب استغفار کا اہتمام کریں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه اللہ من حیث لا يحتسب او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا جو استغفار کا التزام کرتا ہے، توبہ کا اہتمام کرتا ہے، گناہوں پر ندامت کا استحضار اس کے اندر ہے، تو 3 برکات ان کو ملیں گی. جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه اللہ من حیث لا يحتسب. اللہ جل شانہ ہر تنگی سے نکلنے کی شکل پیدا فرمائیں. تنگیاں ہیں، رزق کی تنگی ہے، اولاد کی تنگی ہے، کھانے کی تنگی ہے، مکان کی تنگی ہے، اور نہ معلوم کون کون سی تنگیاں ہوتی ہیں. انسان ہماری بات غلط ہو سکتی ہے، جو ہمارے رسول ہیں، جو صادق ہیں، امین ہیں، الحمدللہ ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی. فرما دیا من کل ضیق مخرجا. آپ استغفار کا اہتمام کریں گے، توبہ کا اہتمام کریں گے. گناہ ہم سے ہو رہا ہو، گناہ ہم کر رہے ہوں، استغفار نہیں پڑھ رہے ہوں، توبہ نہیں کر رہے ہوں، یہ ہماری اور آپ کی کمزوری. ہر تنگی سے نکلنے کی شکل میں اللہ پیدا فرمائیں گے. ومن کل ہم فرجا، اور فرمایا اللہ جل شانہ ہر غم کو دور فرمائیں گے، ہر غم کو دور فرمائیں گے. غم تو بینی زود استغفار کن، غم بامر خالق آمد کار کن. جب غم دیکھو، پریشانی دیکھو، حالات سے جب دوچار ہو تو استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، آنسو بہاؤ. ہم آنسو بہاتے ہی نہیں، ہم روتے ہی نہیں. رات میں بھی سونے کا نظام، دن میں بھی تفریح کا نظام، بالکل غفلت کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی. ارے کم از کم ہم دعا تو بڑھیا سے کر لیں، استحضار کے ساتھ اللہ کی طرف عنابت تو کر لیں. اللہ جل شانہ کے سامنے ہم رو ڈھو تو لیں. ہم سے ظاہری گناہ بھی ہو رہے ہیں، ظاہری گناہ بھی ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ظاہری گناہ آنکھ سے، زبان سے، ہاتھ سے، پیر سے، شرمگاہ سے، اور باطنی گناہ بھی ہم سے ہو رہا ہے. نہ ہم ظاہری گناہ کو چھوڑتے، نہ باطنی گناہ کو چھوڑتے. جبکہ اللہ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. دیکھو ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑو. ظاہری گناہ ہم جانتے ہیں، مگر باطنی گناہ، ارے ہمارے اندر حسد موجود ہے، ہمارے اندر کینہ موجود ہے، ہمارے اندر ریا موجود ہے، ہمارے اندر تکبر موجود ہے، ہمارے اندر حب جاہ موجود ہے، ہمارے اندر حب مال موجود ہے. یہ سارے امراض ہمارے، ساری برائیاں، گندگیاں ہمارے اندر. سفید پوش ہو ان کے لیے بھی، سفید پوش نہ ہو ان کے لیے بھی، سب کے لیے نسخہ کے دیکھو، توبہ کا اہتمام کرو. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال بد سے اپنے آپ کو بچائیں بھی، اور جو اعمال بد کا صدور ہوا اس سے ہم توبہ کا اہتمام کریں.
اور اندر والے گناہ، اندر کا جو گناہ ہے، ہمارے حضرات مشائخ، ہمارے حضرات اکابر، ہمارے حضرات بزرگان دین اس پر توجہ دیتے ہیں، زور ڈالتے ہیں، دیکھو اندر کے گناہ کو ختم کرو۔ اندر جو تمہاری بیماری ہے، ریا والی بیماری ہے، تکبر والی بیماری ہے، حسد والی بیماری ہے، کینے والی بیماری ہے، نفرت والی بیماری ہے، اس کو ختم تو کرو۔ اگر یہ صحیح ہو جائے گا نا، سب صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دل ہمارا صحیح ہو جائے، اندر صحیح ہو جائے، ظاہری اعمال صحیح ہو جائیں گے۔ اس لیے میں نے عرض کیا، غم چوبینی زود استغفار کن، غم میں امر حال خالق آمد کار کن۔ ایک چیز یہی ہے کہ استغفار کی برکت سے اللہ تنگیوں کو دور فرماتے ہیں اور غم کو دور فرماتے ہیں، اور فرمایا وَرَزَقَهُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ جل شانہ ان کو بلا شان و گمان روزی عطا فرماتے ہیں، رزق طیب عطا فرمائیں گے، رزق حلال عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے بھائی توبہ نصوح کو جاننا چاہیے۔ توبہ نصوح ایک تو یہی ہے کہ آپ اپنے دل کے اندر ندامت، پشیمانی، شرمندگی، اپنے قصور کا احساس، اور دوسری چیز یہ ہے کہ زبان سے کلمات استغفار کا اہتمام کرتے رہیں، اور تیسری چیز یہ والاقلاع بالبدن، بدن کے اندر جو گناہ، جس گناہ میں ہم مبتلا ہیں، جس معاصی کا ہم مرتکب ہیں، اس کو فوراً چھوڑ دیں۔ کیا بھائی؟ جس گناہ میں ہم مبتلا ہیں، بد نظری میں مبتلا ہے اس کو چھوڑیے، غیبت میں مبتلا اس کو چھوڑیے، ہاتھ پیر کا کوئی گناہ ہو رہا ہو، کوئی گناہ صادر ہو رہا ہو اس کو چھوڑیے۔ یہ توبہ بھی کر رہے ہیں اور گناہ بھی نہیں چھوڑ رہے، یہ توبہ نصوح نہیں ہے، سچی پکی توبہ نہیں۔ اس لیے ظاہری بدن وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، فرمایا ظاہری اور باطنی دونوں گناہ کو چھوڑو۔ اور چوتھی چیز جو توبہ نصوح کے اندر ہے، فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو وہ ہے وَالْإِزْمَارُ عَلَىٰ أَلَّا يَعُودَ إِلَيْهَا أَبَدًا، پختہ ارادہ کر لیں آئندہ انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کرنا ہے۔ پختہ ارادہ کر لو نا، پختہ ارادہ کر لے کہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کرنا ہے۔ ہو جائے گا پھر توبہ کریں گے، ہو جائے گا پھر توبہ کریں گے، ہو جائے گا پھر توبہ کریں گے۔ اسی کو توبہ نصوح کرتے ہیں۔ اسی کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سیئاتکم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ الآیہ۔ اور دوسرا نفع یہ ہے، ایک نفع یہ ہے کہ اللہ جل شانہ توبہ نصوح کی برکت سے آپ کے سیئات کو درگزر کر دیں گے، آپ کے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ اور دوسرا نفع جو حقیقی نفع ہے، اللہ جل شانہ اپنے فضل سے آپ کو، ہم کو اور ہر توبہ کرنے والے کو جنات میں داخل فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جنت میں نہیں جانا چاہیے بھائی، کہ نہیں جانا چاہیے؟ تو جانے کا نسخہ ہے، یہ توبہ نسخہ ہے جانے کا۔ اس لیے جنت میں داخلے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے جس قدر بھی ہمیں توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اسی کو اللہ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، دنیا کے اندر بھی تمہیں کامیابی ملے، آخرت کے اندر بھی تمہیں کامیابی ملے، اس کا اہتمام کرو۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ فرمایا ہر ایک انسان کی اولاد، آدم کی اولاد، یہ ساری اولاد یہ قصوروار، بہت بڑی قصوروار ہے، بہت قصور کرنے والی ہے یہ،
مگر بہترین قصوروار کون ہے؟ جو توبہ کا اہتمام کرنے والے. اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اب اس کو غور سے سنیے، مطلب سمجھیے اور توبہ کا اہتمام کیجیے. ہم سب کو توبہ کا اہتمام کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ کہ نہیں کریں گے؟ کیا فرمایا؟ اذا تاب العبد انت اللہ الحفظ ذنوبہ وانسى ذلك جوارحه ومعالمه من الارض حتى يلقى الله وليس عليه شاهد من الله بذنب. رات بڑی ہوتی ہے، الحمدللہ رات بڑی ہونے لگی. اس لیے جب رات بڑی ہوتی ہے تو آپ کو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. رات میں اٹھیے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی نے عرض کیا، ایو الدعاء عصمہ، اے اللہ کے رسول علیہ السلام کون سی دعا اور کس وقت کی دعا قبول کی جاتی؟ وہ وقت انابت اللہ کا ہے، وہ وقت توبہ کا ہے، آنسو بہانے کا، آنسو گڑگڑانے کا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جوف اللیل الآخر ودبور الصلوات المکتوبات او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھو دعا جو قابل سماعت ہے اور جس وقت کہ اللہ کی توجہ زیادہ ہوتی ہے، اور اخیر رات کا جو اخیر حصہ ہے، اس اخیر حصے میں اٹھیے، اپنے گناہوں کو یاد کیجیے، اللہ جل شانہ کے سامنے گڑگڑائیے، روئیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرمائیں. آپ کر کے تو دیکھیں. آپ کریں گے انشاءاللہ کہ نہیں کریں گے؟ سبھی کو کرنا ہے. جوف اللیل، تہجد پڑھیے، تہجد پڑھنے کا اہتمام کیجیے. ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو افشوا السلام، سلامی کثرت کیا کرو، کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات میں نماز تہجد پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہو. تدخلوا الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. اس لیے دوست اور بزرگوں، اخیر رات میں اٹھنا، بیدار ہونا، آنسو بہانا، رونا، گڑگڑانا، اپنے گناہوں کو یاد کرنا. الحمدللہ اگر آپ کو قیمتی بننا ہے، آپ کو اعلیٰ بننا ہے، آپ کو اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا ہے، تو انشاءاللہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام کریں. تو فرمایا اذا تاب العبد انسى الله الحفظ ذنوبه وانسى ذلك جوارحه ومعالمه من الارض حتى يلقى الله وليس عليه شاهد من الله بذنب او كما قال عليه الصلاة والسلام. جب بندہ توبہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے ابھی؟ جب بندہ توبہ کرتا ہے اور صحیح توبہ کرتا ہے اور توبہ نصوح کرتا ہے، تو کیا فرمایا؟ جب آپ توبہ کر لیں گے انص اللہ الحفظہ، فرشتے کرامن کاتبین ہمارے 3-4 گواہ ہیں اعمال کے. جو اعمال ہم کرتے ہیں اس کے بھی 4 گواہ ہیں، جو اعمال بد کرتے ہیں اس کے بھی 4 گواہ ہیں. ارے نماز پڑھیں گے آپ، قرآن پڑھیں گے آپ، تلاوت کریں گے، اس کے بھی گواہ. اور تنہائی میں برائی کریں گے، گناہ کریں گے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کریں گے، اس کے بھی گواہ. 4 گواہ ہیں. تو ایک گواہ تو کرامن کاتبین، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. کرامن کاتبین جو ہے، جو فرشتے لکھ رہے ہیں آپ کے اعمال کو، جانتے کہ تم کیا کر رہے ہیں. اگر اس کی گواہی کو مٹانا ہے تو آپ کو توبہ کا اہتمام کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ توبہ کا اہتمام کرنا پڑے گا. آپ توبہ کیجیے. دوسرے گواہ الحمدللہ ہمارے اعلیٰ، آنکھ سے آپ نے گناہ کیا، زبان سے آپ نے گناہ کیا، ہاتھ سے آپ نے گناہ کیا، دل سے آپ نے گناہ کیا، اور سچی توبہ کر لیا. آپ سچی توبہ، پکی توبہ کا اہتمام کر لیا آپ نے، تو الحمدللہ اس کے برکات یہ ہوں گے کہ اللہ جل شانہ جو
ہمارے اعضا ہمارے خلاف گواہی دے رہے تھے، ان کی گواہی کو مٹا دی جائے گی۔ اسی طریقے سے زمین جہاں آپ نے اچھے کام کیے الحمدللہ اس کی گواہی زمین دے گی، جہاں آپ نے گندے کام کیے اللہ کو ناراض کرنے والا کام کیا الحمدللہ اس کی بھی گواہی۔ تو گواہی تو ہوگی زمین کی، مگر اگر آپ نے توبہ کا اہتمام کر لیا تو الحمدللہ زمین کی گواہی ختم ہو جائے گی، وہ مٹ جائے گی۔ اسی کو فرمایا اذا تاب العبد انت اللہ حفظ ذنوبہ وانسى ذلك جوارحہ ومعالمہ من الارض حتى يلقى اللہ وليس علیہ شاہد من اللہ بذنب۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے، کیا بھی بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کے برکات یہ ہیں صحیح توبہ کے کہ اللہ جل شانہ فرشتوں سے جو کرامن کاتبین ہیں اور نام اعمال وغیرہ ہیں وہ تمام کی گواہی کو اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے اپنے ہاتھ سے دست قدرت سے۔ وَأَنْسَى ذَلِكَ جَوَارِحَ، اعضائے جوارح جو ہمارے خلاف گواہی دے رہے تھے گناہوں کے، جب آپ نے توبہ کر لیا تو الحمدللہ اس کی گواہی بھی مٹا دیں گے اللہ تعالیٰ۔ زمین گواہی دے رہی تھی، جس زمین میں آپ نے غلط کام کیا، اگر آپ نے توبہ کر لیا تو زمین کی گواہی کو مٹا دیں گے اللہ تعالیٰ۔ وَأَنْسَى ذَلِكَ جَوَارِحَ وَمَعَالِمُهُ مِنَ الْأَرْضِ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَاهِدٌ مِّنَ اللَّهِ بِذَنبٍ۔ اللہ جل شانہ سے اس طرح ملے گا بندہ تو اس کے خلاف کوئی گواہی نہیں ہوگی۔ اس لیے بھائی یہ وقت ہمارے سونے کا ہوتا ہے اصل میں مدرسے میں، اور سونے کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کے یہاں بھیج دیا ماشاءاللہ۔ ہم لوگ دن میں جو ہے 11 ساڑھے 11 بجے کھانا کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ ایک تو سفر کا تکان ہے اور ماشاءاللہ پھر ذکر اللہ کا اہتمام کیا آپ نے الحمدللہ، اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ پھر بیان، اور بیان تو 10 منٹ 20 منٹ 25 منٹ کافی ہے، مگر اصل چیز یہ ہے کہ بھائی بیان جو بھی ہو اصل میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کی ہمیشہ فکر ہونی چاہیے۔ اصلاح ذاتی ظاہر بھی ہو، اصلاح باطن بھی ہو، اور اصلاح ظاہر اصلاح باطن کے لیے اللہ والوں سے صحیح تعلق قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کی بہت کمی۔ پیسے والوں کی اہمیت ہے ہمارے دلوں میں، تاجروں کی اہمیت ہے ہمارے دلوں میں، عہدے والوں کی اہمیت ہے ہمارے دلوں میں، اگر اہمیت نہیں ہے تو اہل اللہ کی اہمیت نہیں۔ اہل اللہ صحیح تعلق قائم کرو، اہل اللہ سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کرو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، نفع ہوگا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ رہو۔ تو جب صادقین کے ساتھ رہیں گے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں گے، اللہ والوں سے صحیح تعلق اصلاحی تعلق قائم کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تقویٰ آئے گا، پرہیزگاری آئے گی، توبہ کی توفیق ہوگی۔ اس لیے اللہ والوں کی صحبت، ان سے تعلق بہت ضروری ہے۔ اللہ جل شانہ ہم کو بھی اور آپ کو بھی جو مقصد ہمارا ہے زندگی کو بنانے کا، جوانی کو بنانے کا، اپنے آپ کو بنانے کا، اپنے آپ کو سنوارنے کا، جی تاکہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کر سکیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اور رضوان من اللہ اکبر، رضامندی کے لیے ہمیں سب کچھ پاپڑ بیلنا پڑے گا، مجاہدہ کرنا پڑے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر زندگی ہماری بنے گی۔ دعا فرما لیجیے اللہ جل شانہ جو مقصد ہے ہمارے آنے کا اور مقصد آپ حضرات کے جمع ہونے کا، اللہ تعالیٰ مکمل طریقے سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔